السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کے پیغمبر اور کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے پیغمبر اور کتاب، شیطان کے بھی پیغمبر ہیں اور اس کی بھی کتاب ہے، اس کا یہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا، الہی تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا، میرے پیغمبر اور میری کتاب بھی کوئی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کاہن نجومی تیرے پیغمبر ہو گئے۔ عرض کیا کہ میری کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتابیں ہیں۔ عرض کیا، میرا مؤذن یعنی اذان دینے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، راگ اور گانا گانا یہ تمہاری اذان ہے۔ پھر شیطان نے عرض کیا، میری مسجد کون سی ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فتنہ انگیز بازار، یہ بازار جو رہتا ہے نا، وہ شیطان کی مسجد ہوتی ہے۔ پھر عرض کیا، میرا کھانا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ پھر شیطان نے عرض کیا، اور میرا پانی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نشیلی چیزیں۔ اور عرض کیا شیطان نے کہ میرا جال کیا ہے، میں کیسے جال پھینکوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عورتوں کے ذریعے جال پھینکو۔ یہ مضمون ہم نے نزہۃ المدارس جلد 2 صفحہ 32 سے لیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹی پیش گوئیاں کرنا، شعر کہنا اور خیالی تک بندیوں سے مبالغہ آموز باتیں بنانا، راگ گانا، گیت گانا، گانے گانا اور مسجدوں کو چھوڑ کر بازاری مجلسوں کو اپنانا اور اللہ کو بھول کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو ملے وہ کھا جانا اور بھانگ، چرس، شراب وغیرہ نشہ آور چیزوں کا پینا اور پلانا اور عورتوں کو بے حجاب پھرانا، یہ سب شیطانی امور اور شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ یہ بیان ہم نے نزہۃ المدارس جلد 2 صفحہ 32 سے لیا گیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹی پیش گوئیاں کرنا، خیالی تک بندیوں سے آموز باتیں کرنا، راگ گانا، گیت گانا، گانے گانا، مسجدوں کو چھوڑ کر بازاری مجلسوں کو اپنانا اور اللہ کو بھول کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو ملے وہ کھا جانا اور بھانگ، چرس، شراب وغیرہ نشہ آور چیزوں کا پینا پلانا اور عورتوں کو بے حجاب پھیلانا، یہ سب شیطانی امور اور شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ شیطان خود جھوٹا ہے، اس لیے اگر اس کے پیغمبر کی پیشن گوئیاں بھی جھوٹی ہیں۔ شیطان کشتی نوح علیہ السلام کے وہاں گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان سوار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے کشتی میں ایک انجان بوڑھے کو دیکھا۔ آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو پانے آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جسم تمہارے ساتھ۔
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دشمن خدا نکل جا یہاں۔ شیطان نے کہا جناب 5 چیزیں ہیں جس سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تم سے نہ کہوں گا اور 2 تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح کو وہی آئی کہ اس سے کہو کہ 3 مجھے حاجت نہیں ہے، وہ 2 بیان کر۔ پھر شیطان نے کہا انہی 2 میں سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں، ایک تو حسد کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا، دوسرے حرص یعنی لالچ کہ آدمی کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی، مگر میں نے حرص دلا کر ان سے اپنا کام نکال لیا۔ یہ مضمون تلبیس ابلیس سے لیا گیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسد اور حرص شیطان کے 2 خطرناک ہتھیار ہیں۔ ان سے وہ آدمیوں کو گمراہ و تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے جو اسے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے تھا وہ خود تباہ و برباد اور ملعون و مردود ہوا، اور اب اسی نے اپنے ہتھیار سے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے در پہ ہے۔ چنانچہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی تشریف لایا، اس کمبخت نے ان کا حسد دلوں میں پیدا کر کے لوگوں کو کافر بنا دیا۔ اس طرح یہ حاسدین پھر مسلمانوں کی بھی کفر اختیار کرنے کی خواہش کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت کتابیوں نے چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے۔ حسدا من عند انفسہم، یہ پارہ 1 رکوع 13 میں حسدۃ من عند انفسہم یعنی اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھو۔ یوں ہی اس خبیث نے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہ السلام کا حسد بھی کئی دلوں میں پیدا کر کے انہیں اپنا ساتھی بنا لیا، اور اسی طرح کا یہ خطرناک ہتھیار آج تک چل رہا ہے۔ بزرگان دین و اولیاء کرام کی عظمتوں کو دیکھ دیکھ کر انگشت نمائیاں اور چہر مگوئیاں کرنے والے شیطان کے اسی مہلک ہتھیار ہی کے شکار ہیں، جو ان حضرات کا اچھا کھانا پینا اور اچھا پہننا تک دیکھ کر جل بھون جاتے ہیں، اور 1000 قسم کی باتیں بنانے و سنانے لگتے ہیں۔ شب برات کو اگر کوئی مسلمان گھر میں حلوہ پکا دے تو یہ حسد ہوتا ہے کہ حلوے کی سوجی بھونے، حاسد خود جل بھون جاتا ہے۔ اسی طرح خطرناک ہتھیار بچنے کے لیے خدا نے آیت وَمِن شَرِّ حاسدٍ اذا حسد نازل فرمائی تھی۔ اس کا مہلک ہتھیار حرص ہے کہ اس حرص سے آدمی حقوق اللہ و حقوق العباد دبا کر بیٹھ جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آج کل جو دنیا بھر میں رشوت، خیانت، گبن، سود، اسمگلنگ وغیرہ جتنے جرائم ہیں سب اسی حرص کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح حرص اور طمع دونوں لفظ نقطوں سے خالی ہیں، اسی طرح طالع و حریص بھی بالآخر خالی کے خالی رہ جاتے ہیں۔ ابھی ایک حکایت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے ملا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اللہ نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چنا اور کلیم بنایا ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ وہ میری توبہ قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اور سفارش کی کہ شیطان اب معافی چاہتا ہے، اسے معافی دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میری ناراضگی اس سے آدم کی وجہ سے ہے، اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا، اب اگر وہ معافی چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کی قبر پر جائیں اور آدم کی قبر کو سجدہ کریں تو میں راضی ہو جاؤں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے معافی کے لیے یہ فرمایا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی قبر پر جاؤ، اگر ان کی قبر پر سجدہ کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا اور تمہاری توبہ قبول کر دوں گا۔ شیطان نے کہا رہنے دیجئے جناب، میں نے جب آدم کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کے مرنے پر ان کی قبر پر جاؤں اور قبر پر سجدہ کروں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، میں معافی نہیں چاہتا۔ یہ بیان ہم نے تلبس ابلیس صفحہ 38 روح البیان جلد 1 صفحہ 72 سے لیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان بڑا مغرور اور متکبر ہے کہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بھی سجدہ نہیں کیا، اور ان کے وصال کے بعد اب ان کی قبر پر جانا اور ان کی قبر کو سجدہ کرنا اسے گوارا نہیں۔ مردود، اس میں اتنی عقل ہے کہ سدہ لعنتوں کے تاؤ گلے میں پڑ چکے اور پڑ رہے ہیں، لیکن اب تک بھی وہ قبر پر جانا اچھا نہیں سمجھتا، اور اب بھی وہ قبر پر جانے کا مخالف ہے۔ علامہ صفوری علیہ الرحمن نے حضرت نصفی سے ایک روایت درج کی ہے کہ قیامت کے روز شیطان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو عمر سامنے لایا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ اے ابلیس دیکھ، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں داخل ہوا، اب بھی اگر تو ان کو سجدہ کر لے تو میں تجھے جہنم سے نکال لوں گا۔ شیطان کہے گا نہیں، مجھے منظور نہیں، دنیا میں نے جب اسے سجدہ نہیں کیا تو اب کیوں کروں۔ یہ بیان ہم نے نزہۃ المدارس جلد 1 صفحہ 121 سے لیا ہے۔ دیکھا آپ نے شیطان کی عقل کو کہ جہنم میں جلنا منظور، لیکن خدا کے پیغمبر کی تعظیم منظور نہیں۔ مسلمانوں کو شیطان کے اس حال سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے مقابلے میں تعظیم کرنی چاہیے، اور ان کے مقابلوں میں بھی عقل نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ شیطان عقل نہ تھا، ورنہ جو حال امام کا وہی ان کا۔ شیطان کی 3 باتیں۔ ایک روز شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا بھلا یہ تو بتلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو آدمی پر غالب آ جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو غیر مرہم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر مرہم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرے، جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقے کو پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے اپنے راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دی، وہی بنی آدم کو ڈرائے گا۔ یہ بیان ہم نے تلبس ابلیس صفحہ 39 سے لیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے اپنی ذات کو بہتر سمجھنا۔ اسی بات سے شیطان خود ہلاک ہوا، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے کو بہتر سمجھا تھا۔ دین و مذہب تواضع و انکسار سکھاتا ہے، لیکن دنیا فقر و انانیت سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا اہل دین کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور
ان کی پھپتیاں کستے ہیں اور ان کی کثرت سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ اس جیسا کام کر رہے ہیں۔ اپنے عمل کو بھی بہت زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ عمر بھر ایک لمحہ بھی خدا کی یاد میں گزارا جائے تو بھی کچھ نہیں، اور خدا کے بے شمار انعامات کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ ہر حال میں عمل کرو اور نظر خدا کے فضل کرم پر رکھو، اور عمل کر کے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، تاکہ عمل کر کے غرور پیدا نہ ہو۔ مثلاً اگر 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو بزرگان دین کی طرف دیکھیں جنہوں نے 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ تہجد کی نمازیں اور دیگر نوافل بھی پڑھے ہیں۔ اس لیے اپنے عمل کا بہت خوش ہونا نظر میں نہ رہے گا۔ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت خطرناک کام ہے۔ ایسی تنہائی میں شیطان ضرور پہنچتا ہے اور اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ آج کل نئی تہذیب نے شیطان کا یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ ہر عہد پورا ہونا چاہیے اور شیطان کے بس میں آ کر اس مصرع پر عمل نہ کرنا چاہیے کہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، اور صدقہ اور خیرات میں تاخیر ہرگز کرنی نہیں چاہیے تاکہ شیطان کو رکاوٹ ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ صدقہ و خیرات شیطان کے لیے ایسا ہے جیسے لکڑی کے لیے آرا، لہذا شیطان کو جتنی جلدی ہو سکے اس آرے کے نیچے لے آنا چاہیے۔ ابھی چوتھی حکایت میں آپ کو بتاتا ہوں، شیطان کے دوست اور دشمن۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور وہ جو کچھ تم سے پوچھو ان کا جواب دو۔ چنانچہ شیطان حاضر ہوا، یعنی بڈھے کی شکل میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ یعنی بڈھے کی شکل میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ شیطان نے کہا مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ جو پوچھے اس کا جواب دوں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سے تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا 15 فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا 15 وہ کون کون سے؟ شیطان نے کہا سب سے پہلے تو میرے دشمن آپ ہیں، دوسرا میرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے، تیسرا متواضع دولت مند، چوتھا سچ بولنے والا تاجر، پانچواں خدا سے ڈرنے والا عالم، چھٹا دامن ناصح، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں توبہ کرنے والا، نواں حرام سے بچنے والا، 10واں ہمیشہ باوضو رہنے والا، 11واں صدقہ خیرات کرنے والا، 12واں نیک اخلاق کرنے والا، 13واں لوگوں کو نفع پہنچانے والا، 14واں قرآن پڑھنے والا، اور 15واں رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارے دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10 میرے دوست ہیں۔ وہ کون سے؟ فرمایا 1 ظالم، 2 حاکم، 3 متکبر، 4 خیانت کرنے والا، 5 دولت مند، 6 شراب پینے والا، 7 چغل خور، 8 ریاکار، 9 سود خور، اور 10 یتیم کا مال کھانے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا اور لمبی آرزوئیں والا۔ یہ بیان ہم نے روح البیان جلد 1 صفحہ 290 سے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کی فہرست بیان کر دی ہے۔ اب ہر شخص کو یہ فہرست ملاحظہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کا نام شیطان کی دوستوں کے فہرست میں نظر آتا ہے یا نہیں۔